یہ کہانی اس لمحے سے شروع ہوتی ہے جب بندروں کا سردار سیزر پہلی بار انسانوں کو خبردار کرتا ہے۔ بندر جنگ نہیں چاہتے لیکن اگر مجبور ہوئے تو لڑیں گے۔ مگر اس عجیب و غریب صورتحال کی جڑیں 10 سال پہلے جا ملتی ہے۔ انسان ہمیشہ سے ہمیشہ زندہ رہنے کا خواب دیکھتا آیا ہے۔ اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے سائنسدانوں نے ایک خاص دوا تیار کی جسے وہ بندروں پر آزمانا چاہتے تھے، لیکن یہ تجربہ ایک خوفناک تباہی کا سبب بن گیا۔ ایک مہلک وائرس جسے ایک سمے فلو کہا گیا وجود میں آیا۔ صرف ایک ہفتے میں یہ پورے ملک میں پھیل گیا۔ جو شہر کبھی زندگی سے بھرپور تھے وہ کھنڈر بن گئے۔ پوری دنیا میں ایمرجنسی نافذ ہو گئی۔ لیکن جن بندروں پر یہ تجربات کیے گئے تھے ان میں حیرت انگیز تبدیلی آئی۔ وہ انسانوں جیسی عقل رکھنے لگے۔ وہ نیو یارک کے پلوں کو پار کر کے سرخ جنگل ریڈ ووڈ فارسٹ پہنچے اور وہاں اپنا ایک نیا معاشرہ قائم کیا۔ ایک دن سیزر اپنے قبیلے کو شکار پر لے کر گیا۔ اس کے حکم پر سینکڑوں طاقتور بندر شکار کی طرف لپکے۔ اسی دوران ایک بندر غلطی سے کھائی میں گر گیا اور بے بس ہو گیا۔ قیصر کا بڑا بیٹا اسے بچانے کے لیے آگے بڑھا لیکن اسے روک دیا گیا کیونکہ جنگل میں خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ اچانک ایک خونخوار ریچھ نمودار ہوا۔ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے قیصر خود ریچھ کے سامنے آ کھڑا ہوا اور زور سے دھاڑا۔ عین وقت پر کوبا واپس آیا اور نیزہ مار کر ریچھ کو ہلاک کر دیا، یوں قیصر کی جان بچ گئی۔ بعد میں قیصر نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس جنگل میں زندہ رہنے کے اصول کیا ہیں، مگر باپ بیٹے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ قیصر ایک سمجھدار اور تجربہ کار لیڈر تھا، جبکہ اس کا بیٹا ضدی تھا اور اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کوبا کی بات زیادہ مانتا تھا کیونکہ بندروں کے معاشرے میں طاقت کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ قیصر جو انسانوں کے ساتھ پلا بڑا تھا، طاقت کے بجائے عقل اور علم کو اہمیت دیتا تھا۔ اسی لیے اس نے موریس کو بچوں کو تعلیم دینے کی ذمہ داری دی۔ اس کا ماننا تھا کہ بندروں کو آگے بڑھنے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایک دن قیصر کو خبر ملی کہ اس کی بیوی نے دوسرے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ اس خبر سے وہ بہت خوش ہوا اور اس کے دل میں مزید سکون آ گیا۔ وقت گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 10 سال گزر گئے۔ انسانوں کا جنگل میں آنا کم ہو گیا اور بندر اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔ انہوں نے ایک محفوظ معاشرہ بنا لیا تھا جہاں وہ آزادی سے رہ سکتے تھے، نہ کہ لیبارٹری کے پنجروں میں۔ قیصر کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ انسان دوبارہ اس جنگل میں نہ آئیں، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ ایک دن 2 بندر شکار سے واپس آ رہے تھے کہ اچانک ان کا سامنا انسانوں سے ہو گیا۔ دونوں طرف خوف پھیل گیا۔ انسانوں نے گھبرا کر فائرنگ کر دی۔ گولی ایک بندر کو لگی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ مزید انسان وہاں پہنچ گئے مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے، قیصر اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ اس نے حملہ کرنے کے بجائے انسانوں کو بات کرنے کا موقع دیا۔ انسانوں میں سے میلکم نے ہمت کی اور آگے بڑھ کر کہا کہ یہ سب ایک حادثہ تھا۔ اس نے اپنی بندوق نیچے رکھ دی اور دوستی کا اشارہ دیا۔ بعد میں قیصر کو پتہ چلا کہ دنیا کی 90% انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ باقی بچنے والے لوگ ایک شہر میں رہ رہے ہیں مگر ان کے پاس بجلی اور وسائل ختم ہو رہے ہیں۔ وہ ایک پرانے ڈیم کو ٹھیک کر کے بجلی حاصل کرنا چاہتے تھے جو اسی جنگل میں واقع تھا۔ یہ سن کر کوبا کا غصہ بھڑک اٹھا۔ وہ انسانوں سے نفرت کرتا تھا کیونکہ اسے ماضی میں بہت اذیت دی گئی تھی۔ اس نے قیصر کو انسانوں کے خلاف جنگ کرنے کا مشورہ دیا۔ بندروں میں اختلاف پیدا ہو گیا، کچھ جنگ چاہتے تھے اور کچھ امن۔ قیصر نے آخرکار امن کا راستہ چنا۔ وہ انسانوں کے شہر گیا اور انہیں خبردار کیا، یہ ہمارا گھر ہے، یہاں واپس نہ آنا۔ لیکن انسانوں کو بجلی کی سخت ضرورت تھی، اس لیے میلکم نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ قیصر سے بات کرے گا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ جنگل گیا اور قیصر کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ آخرکار قیصر نے اسے ایک موقع دیا۔ اس نے کہا کہ انسان ہتھیار رکھ دیں اور صرف ڈیم ٹھیک کریں۔ مگر کوبا اس فیصلے سے خوش نہیں تھا۔ اس کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بھری ہوئی تھی۔ وہ ایک طاقتور بندر سلطنت قائم کرنا چاہتا تھا۔ ادھر انسانوں میں بھی اختلاف تھا۔ کچھ کا ماننا تھا کہ بندر خطرہ ہیں، جبکہ کچھ سمجھتے تھے کہ اصل قصور انسانوں کا ہے کیونکہ وائرس انہوں نے خود بنایا تھا۔ کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچ جاتی ہے جہاں دونوں فریق خوف، نفرت اور بقا کی جنگ میں الجھ جاتے ہیں۔
امن اور جنگ کے درمیان لکیر بہت باریک ہو جاتی ہے۔ اسی دوران کوبا خفیہ طور پر انسانوں کے اسلحہ خانے تک پہنچ جاتا ہے، جہاں وہ دیکھتا ہے کہ انسان اب بھی ہتھیار جمع کر رہے ہیں، اور یہی چیز آنے والے طوفان کی بنیاد بننے والی ہوتی ہے۔